وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 75-76 اور درس کا نمبر ہے 1697. آج کا موضوع: کیا عباد الرحمن کی کوئی صفت ہم میں موجود نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 75. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کی کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اور وہاں ان کا دعائے خیر اور سلام کے ساتھ استقبال ہوگا. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. حسنت مستقرم و مقامہ، وہ جگہ بہترین قرارگاہ ہے اور عمدہ قیام گاہیں. قل ما یعبأ بکم ربی. آپ کہہ دیجئے، پہلے اس 2 آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. سامنے کرام دیکھیں، دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں انسان آیا ہے تو یا تو یہاں سے یہ یعنی ہم میں سے دیکھیں اس وقت دنیا 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک طالب دنیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. میں واضح طور پہ بغیر کسی لیپا پوتی کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کو خواہ مخواہ کی امیدیں نہیں دلا رہا، اور صرف خواب آپ کو نہیں دکھا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں جملہ. اور وہ لوگ جن کی منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، وہ لوگ جن کا رخ اللہ کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف ہے، وہ لوگ جن کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، یہ لوگ جہنمی ہیں. ان کا نام جو بھی ہو خواہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں یا سکھ کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، دیکھیں اصل بات ہے رویے کی. رویہ آپ کا کیا ہے، زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ دیکھا جائے گا.
ہمارا آج کے مسلمان کا زندگی کے بارے میں خیال یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے، اسی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو اور اسی میں زندگی بتا دو۔ آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں نہایت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں نا، آپ اپنے زندگی کے مدعا کو سوچیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں۔ اس وقت آپ کی جو سوچ ہے، دماغ میں جو چل رہی ہے سوچ، جو نیت ہے آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی، جو آپ کی پریشانیاں ہیں آپ کو اس وقت لاحق ہیں، جن باتوں میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائیں تو میں بڑا خوش ہوں گا یا خوش ہوں گی، آپ کے مستقبل کے، آپ کے ذہن آپ نے مستقبل اپنا دنیا کو بنا لیا ہے کہ آخرت کو؟ یہ بات بھی تو دیکھی جائے گی نا۔ اس وقت کا تو مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے وہ دنیا ہی کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی ہے قرآن پاک میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش و سعی، دنیا میں زندگی گزارنے کی ساری کوشش دنیا ہی کے لیے صرف ہو گئی، دنیا ہی کے لیے صرف ہو گئی، اور خیال ان کا کیا ہے؟ انہم یحسنون صنعا، کہ بھئی میں تو کوئی اچھے کام کر رہا ہوں، میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان ہے، میری ماں مسلمان تھی، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور کلمہ طیبہ کی تسبیحات کرتا ہوں، ہر سال حج اور عمرے پہ جاتا ہوں، تو میں تو ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا کہ میں نے دنیاوی مفادات کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ کیا ہوا کہ میں زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں؟ کیا ہوا کہ قرآن کو میں نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہوا کہ میری محبت اللہ کی بجائے دنیا سے ہے اور دنیاوی مفادات سے ہے؟ لیکن یہ ہمارے رویے ہیں، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور آپ سوچیں اس بات پہ کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے زندگی کی؟ آپ طالب دنیا ہیں کہ طالب مولا ہیں؟ یہ تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اس میں کسی مفتی سے آپ مت پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو اگرچہ تمہیں بہت سے مفتی فتویٰ دے دیں۔ تو ہمیں تو مفتی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، بس تم جنتی ہو، جدی پشتی مسلمان ہو، شکر کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ بس وہ دیکھ کے شکر ہے کہ ہم کتے بلی نہیں پیدا ہوئے، کتے بلی کی شکل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس اس بات پہ خوشیاں مناؤ، جیسے چاہے مرضی زندگی گزارو، خواہشات نفس کو معبود بنا لو، اللہ کو کوئی حیثیت ہی نہ دو، تم جنتی ہو۔ یعنی یہ الفاظ نہیں کہے جاتے، لیکن ہمیں ایسا کہا جاتا ہے کہ تم یہ تسبیح پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، بس ساری زندگی کو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت بہت ہی زیادہ بری حالت ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال رہی انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ کا معبود اللہ نہیں ہے، نہ آپ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تو دونوں سے مخاطب ہوں، مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی، انسان سے میں مخاطب ہوں، جو بھی ہیں، اس میں فرق تو نہیں ہے۔ تو ہماری یہ دیکھیں، ہم نے اسلام کو اپنے معنی پہنا دیے ہیں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا سخت ہے، یہ تو دقیانوس ہے، دقیانوسی خیالات کا ہے۔
یعنی مجھے اب میری باتوں کو آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں میری اپنی کوئی، آپ کی اپنی کوئی تشریح ہو یا اپنا آپ کا کوئی خیال ہو، وہ اس سے تو میرے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں تو پیغمبر کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے، پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بھئی میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بھی۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن جنت تو عباد الرحمن کے لیے ہے۔ ہم نے ابھی تذکرہ پڑھا نا، عباد الرحمن، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ آپ میں اگر ایک صفت بھی ہے، لیکن ساری صفات ہونی چاہیے، ایک صفت تو نہیں، اور بنیادی طور پہ تو آپ کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے سب سے پہلے۔ جو آخری آیت ہے اس کی، وہاں بھی اس کی بڑی اچھی تشریح آ جائے گی انشاءاللہ، ابھی چلتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو جنتیوں کا حال بیان کر رہا ہوں۔ یہ جنت جو ہے، اس میں دنیا دار لوگ نہیں جائیں گے، اس میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جن کا رویہ تقویٰ کا نہیں ہے، جو محتاط زندگی نہیں گزار رہے، وہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے اس جنت میں۔ جو طالب دنیا ہے، وہ لوگ کبھی اس جنت میں نہیں جائیں گے جن کے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں۔ جس کی جنت ہے اس نے ایسا ہمیں سمجھایا ہے قرآن میں۔ اولئک، اب یہاں یہ جو 75 نمبر ہے نا، یہی لوگ جو ہے یجزون الغرفۃ، تھوڑا سا انہی لوگوں کو جنت میں بلند محلات میں ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر ان کو بخشے جائیں گے۔ انہی لوگوں کو، اولئک، یہی لوگ۔ آپ دیکھ لیں، دھوکے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں اور قرآن سے سرسری طور پہ نہ گزریں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صم وعمیانا، ان پر جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ ہم تو اندھے بہرے ہو کر آیات قرآنی پر پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے رویے کو دیکھ لیں، قرآن پاک میں غور و فکر اور تدبر، کیا یہ ہمارا وتیرہ ہے قومی طور پہ یا انفرادی طور پہ؟ ہرگز نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، درس لگا ہوا ہے، کوئی نفل پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی ہنڈیا پکانے لگ جاتا ہے، کوئی، بھئی یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس پہ آپ خوب غور سے اور خوب اس کو سنو، خاموش رہو، سنو۔ ایسا رویہ نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یہ آپ اپنی، قرآن ہمارے لیے نہیں ہے کم از کم۔ میں تو دیکھیں آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں اور گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس آج کے مسلمان کی نظر میں۔ اپنے اپنے معنی بعض جو لوگ ہیں، اب 5 بڑے بڑے جو میں آپ کو بورڈ گنوا رہا ہوں، یہ بریلوی مکتب فکر کا بورڈ الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں بس مدرسوں کا نام ہے، مدرسہ بریلی ہے تو بس بریلی، ایسی بات نہیں ہے، دھوکہ مت دو لوگوں کو۔ آپ کا ایک الگ مکتب فکر ہے ہر ایک کا، اور اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے قرآن پہ اور حدیث کی، اپنے معنی پہنا دیے۔ دیکھیں ہم نے محدود کر دیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند باتوں پر۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اصل تو دعوت بندگی کی ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام جب آئے ہیں تو لوگوں کو اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خالص اللہ کی بندگی کرو۔ بنیادی طور پہ نقطہ یہی ہے، اللہ کو پکارو۔ ہماری پکار دنیا کی ہے۔ یہ اگلی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، اس پہ میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ابھی تو میں جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔
آپ اس خواب و خیال میں نہ رہیں براہ مہربانی۔ ہاں، عباد الرحمن میں اگر آپ شامل ہیں تو یہ جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خوشخبری ہے آپ کے لیے، مبارک ہو۔ اگر آپ عباد الرحمن میں ہیں، مرد ہو یا عورت، آپ دیکھ لیں یہ ابھی عباد الرحمن کی ساری اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ عباد الرحمن کی یہ تفصیل ہے۔ دیکھیں، صفت، اصل چیز تو صفت ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کی صفت اگر آپ نے نہیں اپنائی ہے تو پھر دوسری صورت ہوگی، دوسری صفت یعنی نفس کی بندگی کی صفت آپ نے اپنا لی ہوگی۔ آج کا نام کا مسلمان نفس کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ اگر اس کو سمجھا بھی دیا جائے تو یہ نفس کا بندہ بنتا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ تو کلیئر بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، گھر سے میں آپ کو شروعات کہتا ہوں، میاں ہے، اس کی بیوی ہے، یہ لوگ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو رسمی طور پر میرا درس سنتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، کیوں کہ ان کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، وہ رب کے بندے یا بندی بننا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں لاکھ آپ کو بتاتا رہوں تو وہ تو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تو آج کا جو سبق ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کے ہمارے ذہن میں جو مطلب ہے وہ پورا مفہوم نہیں ادا کرتے صبر کا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو زندگی بندگی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا، اب اس پر آپ جم جائیں، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی چیز آپ کو اس مقصد سے نہ ہٹا دے۔ تو اگر آپ جمے رہتے ہیں، اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا بندہ یا بندی بننا ہے، اور آپ ہر قسم کے حالات میں اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر اس کو کہتے ہیں جمے رہنا، استقامت، دوسرے لفظوں میں استقامت بھی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، اور بعض جگہ صبر کی جگہ استقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور مثال کے طور پہ دوسری جگہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، صبر اختیار کر لیا، ثابت قدم رہے، بس یہ مطالبہ ہے۔ یہاں دیکھیں اگر آپ غور کریں نا، اندھے بہرے ہو کے اگر ہم نہ پڑھیں تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جنت میں داخلے کا، ایک صفت بیان ہو رہی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کوئی اور دوسرا لفظ نہیں ہے، بعض جگہ تو تفصیل آ جاتی ہے، لیکن یہاں صرف صبر ہے، مجمل لفظ ہے، مطلب ایک لفظ ہے، بما صبروا، ان کو جنت میں بلند ترین محلات دیے جائیں گے، کیوں کہ انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کر لیا، صبر کی روش اپنا لی، یہ ایک روش ہوتی ہے، جمے رہو، ڈٹے رہو، تیز تر گامزن منزل معدور است، بہرحال تو یہ صبر جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، عربی میں کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ مستقیم ہیں، راہ مستقیم پر، سیدھے راستے پر اگر آپ صبر کر رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت پذیر ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ہوا میں اڑیں یا پانی پر چلیں یا آگ میں آپ ہاتھ رکھیں اور وہ نہ جلے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کی روش اختیار کر لیں۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بلند مرتبہ ہے۔ دیکھیں یہ کرامت جو ہے یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں کرامت ہوتی ہے، ایک اعزاز ہے، اللہ کی حکمت ہے، چاہے تو عطا کر دے چاہے تو نہ کرے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن صبر اور استقامت یہ تو آپ کے اپنے اندر کی مرضی کے مطابق ہوگا، اگر آپ چاہیں گے تو استقامت اختیار کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی استقامت، پھر پھسلتے رہیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو وہاں پر استقبال کیا جائے گا دعائے خیر اور سلام کے ساتھ، جنتی آپس میں بھی سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام قول من رب رحیم کی طرف سے ان کو سلامتی عطا ہوگی، تو بہت ایک اچھا ماحول ہے، بلند محلات۔ اب یہاں کے محلات اگر ہوں گے بھی تو کیا، سعودی میں ہم جاتے ہیں بعض اوقات تو وہاں حرم کعبہ کے ساتھ ایک پیلس ہے، محل ہے، اب مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ سنا یہ ہے کہ بادشاہ کا محل ہے وہاں، بالکل وہ اس کے ساتھ کلاک ٹاور کے ساتھ ہے یا جہاں بھی، تو اب وہاں مطلب یہ کیا بادشاہی ہے، یہاں کی کیا زندگی ہے، حفاظت اور یہ اور سیکیورٹی اور وہ آ کے بادشاہ اگر کبھی ہو بھی محل میں تو وہاں حرم کعبہ میں آ کے نماز تو نہیں پڑھتا، اور اگر کبھی پڑھے گا بھی تو بے شمار سیکیورٹی وغیرہ ہوگی ہٹو بچو ہٹو بچو، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، امن سلامتی اطمینان کے ساتھ آپ رہیں، بلند محلات ہوں گے آپ کے، اور وہ ہوگا جو اس وقت آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو نکالا جائے گا، یہاں تو جتنی بھی آپ اچھی حالت میں رہیں، اچھے محلات میں رہیں، ایک دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہ قصر صدارت اور وزیر اعظم ہاؤس سے تو 5 سال کے بعد، بعض اوقات تو بہت کم عرصہ اس میں رہتا ہے وزیر اعظم اور وہ نکال لیا جاتا ہے، یا فوج اس پر اس کی گردن دبوچ لیتی ہے، یا ویسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے پاکستان کی تاریخ دیکھ لینا، بہت کم لوگوں نے اپنی میعاد پوری کی ہے، تو وہاں نہیں، وہاں یہ نہیں، ہمیشہ رہیں گے آپ۔
اور وہاں کا تو میں اب کیا آپ کو تذکرہ کروں، آپ خود سوچ لیں، آپ سوچیں نا اس پہ. ایسا ماحول نعمتوں بھرا اور وغیرہ، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ولدینا مزید. جنت کی اصل نعمت کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب. سبحان اللہ، اس کا بھی ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے. حسنت خالدین فیہا حسنت مستقر و مقام. بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت عمدہ قیام گاہ ہے، مقام. تو بات یہ ہے، دیکھیں ہمیں تو نہ اللہ کی جنت پر یقین ہے نہ اللہ کی دوزخ پر یقین ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے اعمال چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، آپ چیخ اپنے اعمال سے چیخ کہ اگر فائدہ ہے تو یہ دنیا کا فائدہ ہے، نقصان ہے تو دنیا کا نقصان ہے. اسی کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی ہے، فائدہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہے اور نقصان سے بچنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی زندگی میں آج کے مسلمان کی نظر میں دنیا ہی کا فائدہ اصل فائدہ ہے اور دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے. ہو تو دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں، اس پر آپ غور کریں. یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات مکے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ جو دور جاہلیت اس وقت تھا اس سے بڑا دور جاہلیت آج ہے. آج ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرح کہ وہ اپنے دین کو اصل دین کہتے تھے، ہم اپنے رویوں کو صحیح رویہ. آپ دیکھ لیں نا، روشن خیال مسلمان، روشن خیالی. ہم تو دقیانوسی نہیں ہیں، ہم تو روشن خیال ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت، میں آپ کو دل کی بڑے دکھ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ جو دین کے زیادہ سمجھنے والے ہیں وہ بھی دین کی حقیقت سے واقف نہیں. آپ دیکھ لیں یہ سارے مضمون، خاص طور پہ اب یہ آیت آ رہی ہے جو آگے آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا معنی کیا بیان کیا جاتا ہے. بہرحال میں اس وقت اجازت کا طالب ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.